السلام علیکم خواتین و حضرات، ڈاکٹر امتیاز احمد حاضر خدمت آپ کے لیے ایک انتہائی اہم موضوع لے کے آئے ہیں جو کہ مردوں کو لاحق ہے، اور یہ موضوع ہمارے معاشرے میں کافی اگنور کیا جاتا ہے، اس بارے میں بات نہیں کی جاتی اور شرما شرمی میں زندگیاں برباد ہو رہی ہیں۔ اس کو عام فہم زبان میں میل فیکٹر انفرٹیلیٹی یعنی نامردی، مردوں میں جو نامردی ہے اس کی وجوہات، اس کے بارے میں کچھ ہم آپ کو آگاہی دیں گے۔ WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق اگر ایک کپل 12 مہینے یعنی 1 سال کوشش کرتا ہے کہ اس کی اولاد ہو جائے اور وہ اولاد نہیں ہوتی تو وہ انفرٹائل یعنی بے اولادگی کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ تو اس کی تشخیص کی جاتی ہے جس میں مرد اور عورت دونوں کا معائنہ کیا جاتا ہے، کچھ ریسرچرز کے مطابق 50-50 چانس یہ ہوتا ہے کہ جی 50% پرابلم جو ہے وہ مرد کی وجہ سے ہو سکتا ہے، 50% عورت کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ لیکن میرے مشاہدے کے مطابق قریباً 40 سے 60% جو پرابلم ہے وہ مرد حضرات میں ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہے، لیکن پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے۔ چاہے جائے کہ آپ اس کو اگنور کر دیں، اور معاشرتی لحاظ سے بلیم گیم خواتین کے اوپر ہی آتا ہے۔ تو اس گفتگو کا مقصد آپ تک آگاہی پہنچانا ہے کہ مرد حضرات میں خاصا پرابلم پایا جاتا ہے اور اس کی تشخیص کی جائے اور اس کا علاج ممکن ہے۔ اس کی کیسے تشخیص کی جاتی ہے؟ یورولوجسٹ یا انٹرونشنل ریڈیالوجسٹ یا اینڈوواسکولر سرجیکل اسپیشلسٹ جو کہ میں خود ہوں، آپ کا معائنہ کرتے ہیں، آپ کا ایگزامینیشن کرتے ہیں، آپ کے ٹیسٹ کراتے ہیں، جس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آیا آپ کو کوئی اسٹرکچرل پرابلم ہے یا آپ کے اسپرمز خراب ہیں یا آپ کے ہارمونز میں پرابلم ہے، اور یہ جب پرابلمس ہمیں معلوم ہوتی ہیں تو ان کو درست کیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں قابل علاج ہیں، اور اس میں جو سب سے اہم چیز جو ہم نے دیکھی ہے وہ ہے ویریکوسیل۔ ویریکوسیل زیادہ تر تو میں نے لفظ ایگزیجریٹ کر دیا، بلکہ آلموسٹ آل دا ٹائم یہ کنجینیٹل ہوتی ہے، یعنی پیدائشی ہوتی ہیں، اب نارمل وینز ہوتی ہیں جو زیادہ تر 90% پیشنٹس میں لیفٹ سائڈ یعنی بائیں طرف ہوتی ہیں۔ ان میں ویلوز کام نہیں کرتے، اور واحد پرابلم ہے، بیماری ہے جس کی وجہ سے مرد حضرات میں انفرٹیلیٹی پائی جاتی ہے، اور یہ واحد پرابلم ہے جو کہ قابل علاج ہے اور مکمل علاج ہے اس کا۔ ہم جو علاج آفر کرتے ہیں وہ 2 سائٹس ہیں ہماری پاکستان میں، حمید لطیف ہاسپٹل جو کہ قذافی اسٹیڈیم لاہور کے سامنے ہے، اور دوسری سائٹ ہے ہماری OMI ہاسپٹل کراچی جو کہ IBA کراچی اور کوسٹ گارڈ ہیڈ کوارٹرز کے سامنے واقع ہے۔ یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ فیسلٹیز ہیں، اس میں 3D امیجنگ گائیڈنس کے ذریعے ہم آپ کی ویریکوسیل کا مکمل علاج کرتے ہیں، اور جو چیزیں اس میں استعمال کی جاتی ہیں وہ FDA اپرووڈ ڈیوائسز ہیں اور FDA اپرووڈ میڈیکیشنز ہیں۔ یہ لیٹسٹ اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹریٹمنٹ ہے، اور سکسیس ریٹ، ٹیکنیکل سکسیس ریٹ 99 to 100% ہے الحمدللہ، اور اس کے ریزلٹس جو ہیں وہ بہت پرومسنگ ہیں۔ ہم نے جب سے علاج کرنا شروع کیا ہے اس میں ٹین ایجرز بھی شامل ہیں، اور اس میں ینگ ایڈلٹس اور میچور ایڈلٹس بھی شامل ہیں، اور ریزلٹس جو ہیں الحمدللہ انتہائی پرومسنگ ہیں۔ اس میں ان لائک سرجری بقول مائکرو سرجری، میں خود اینڈوواسکولر سرجن ہوں، سو آئی نو اٹ، سرجری کا جو ریلیپس ریٹ یا فیلئر ریٹ امریکہ میں بہت ہائی ہے، اور پاکستان میں بھی میں کافی پیشنٹس ایسے کرتا ہوں جن کی 2 دفعے پہلے سرجری ہو چکی ہے۔
ہماری ٹریٹمنٹ کے بعد چند ہفتوں اور چند مہینوں میں آپ کا 0 سے سپرم کاؤنٹ ملینز میں پہنچ جاتا ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمیں وی گیٹ گڈ نیوز، جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ بغیر کسی انٹرونشن کے، یعنی IVF یا ICSI کے جو کپلز ہیں وہ کنسیو کر لیتے ہیں، یعنی ان کے یہاں اولاد کی خوشخبری آ جاتی ہے، اور آئے دن ہمیں یہ خوشخبری موصول ہوتی ہے، جس کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ اور ہمارے پیشنٹ صرف پاکستان سے نہیں ہیں، بیرون ملک سے بڑی تعداد، جس میں متحدہ عرب امارات، سعودی عربیہ، UK، کینیڈا، ایون US سے بھی ہمیں پیشنٹس آتے ہیں، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا، ساؤتھ افریقہ، ان تمام جگہوں سے ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں۔ اور ریسنٹلی ہمیں انڈیا سے بھی کالز آ رہی ہیں، جس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اور جو اصحاب اپنے علاج کے لیے آنا چاہتے ہیں دے آر موسٹ ویلکم۔ وہ ویزا لے کے ضرور آئیں، اور ہم ان کا علاج کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے۔ سو مختصراً یہ کہ میل فیکٹر جو ہے وہ قابل علاج ہے، اور اس اے میجر فیکٹر۔ 40 سے 60% افراد جو کہ انفرٹیلیٹی کا شکار ہیں کپلز، ان میں میل فیکٹر از ڈومیننٹ۔ مس کیریجز کی وجہ جو ہے وہ بھی میل فیکٹر ہے، اور اس کا علاج ہم کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ہماری ٹیمز جو ہیں ڈاکٹرز کی اویلیبل ہیں ڈیلی۔ حمید لطیف ہاسپٹل میں بھی ڈیلی ہماری پریزنس ہے۔ سیٹرڈے کو بھی ہمارے کلینک آورز ہیں قریباً 12 بجے سے لے کے 6 بجے تک ڈیلی، اور سیٹرڈے کو 1 سے لے کے 4 بجے تک۔ اسی طرح OMI ہاسپٹل میں 3 سے لے کے 6 بجے تک، اور 1 سے لے کے 4 بجے تک سیٹرڈے کو ہمارا اسٹاف اویلیبل ہے۔ آپ ہمارے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو بیسک ٹیسٹ ہمیں درکار ہے وہ آپ کا ٹیسٹیکولر الٹرا ساؤنڈ یا سیمن انالیسس جو آپ نے کرایا ہوا ہو، وہ آپ ہمیں واٹس ایپ کیجئے، اور انشاءاللہ ہمارا عملہ آپ سے رابطہ کرے گا۔ اس میں خیال رہے کہ امریکہ اور پاکستان میں 10 گھنٹے کا فرق ہے، ونٹرز اور سمرز میں 10 سے 11 گھنٹے کا فرق ہے، یعنی پاکستان جو ہے وہ 10 سے 11 گھنٹے آگے ہوتا ہے، تو اس میں تھوڑی سی دیر سویر ہو سکتی ہے۔ ہمیں آپ 24 سے 48 گھنٹے کا ٹائم دیجیے۔ ہمارے ڈاکٹرز آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور میں خود رپورٹس دیکھتا ہوں، اور پھر اس کے مطابق ہم آپ کو گائیڈنس دیتے ہیں۔ ہماری طرف سے انیشیل مشورہ فری ہے، لیکن ہاسپٹل میں جب آپ آتے ہیں تو نامنل جو بھی چیز ہاسپٹل فی ہے وہ آپ کو دینی پڑتی ہے۔ ہم آپ کی رہنمائی کے لیے ہر وقت حاضر ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہم سے رابطہ کریں گے۔ ہمارا دیا گیا نمبر اس سلائڈ پہ موجود ہے، 0331259732 بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔